ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 26 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ، اور آج کی شب بہت ہی بابرکت شب قدر بھی ہے، شب نزول قرآن بھی ہے، اور شب پاکستان بھی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا رمضان، قرآن اور پاکستان کی باہمی نسبت۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، محقق جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب، اور ان کے ساتھ ثناخوانی کے لیے موجود ہوں گے جناب محمد عثمان قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی عظمت تو یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا، اور پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک سے کتنی رحمتیں پائیں، بخشش کے کتنے پروانے حاصل کیے، جہنم سے آزادی کے مصداق بنے یا نہیں بنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق یہ برکتیں پائیں، یا وہ بددعا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر آمین فرمایا تھا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی، اور کہ جو رمضان المبارک پائے اور اس کی نعمتوں کو نہ پا سکے تو وہ خائب و خاسر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آمین۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس بددعا کے مصداق ٹھہریں۔ بس بحیثیت انسان اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، میں آپ ہم سب، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی یحب التوابین ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرمانے والا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں ہم، اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں تلاوت کر کے، تراویح میں تلاوت سماعت کر کے، اور پھر پاکستان، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا انعام ہے۔ یہ محض حسن اتفاق نہیں بلکہ حسن انتظام ہے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کی اس شب میں اور لیلۃ القدر کی رات میں مارز وجود میں آیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ قرآن کی تعلیمات کا امین ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں مارز وجود میں آیا تو پھر جو رمضان المبارک کی برکات ہیں ان سے پاکستان اور پاکستان کے جو باسی ہیں، جو شہری ہیں، ان کو بھی بہرور ہونا چاہیے۔ بڑے اشارے ہیں، بڑی نسبتیں ہیں، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علیہ صاحب، رمضان المبارک کی میں نے مختصر سی بات کی۔ رمضان المبارک ہم سے الوداع ہونے کے قریب ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں کیا تھیں، برکتیں پانی کیا ہیں، ابھی بھی کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رمضان المبارک کی خاص برکتیں پالیں، فضیلتیں پالیں۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، رمضان المبارک کی یہ کیسی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں تاکہ آج کی یہ شب ناظرین جو ہیں یوں ہی ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس حوالے سے کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ہمیں عطا کیا ہوا ایسا پیارا تحفہ ہے
کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، بالکل ٹھیک، اور ایسے انداز اور ایسے رنگ میں آتا ہے کہ پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، آئندہ کے لیے نیکی کا رستہ ہموار کر کے چلا بے جاتا ہے، شک، دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کرنا انسان کے لیے اتنا آسان کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا جی، جتنا کہ اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، برائی سے بچنا اتنا آسان کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا جی، جتنا کہ آسان اس ماہ مبارک میں ہوتا بے ہے۔ شک، تو یہ اس کی خوبصورتی ہے، سحری کی بہاریں ہیں، افطار کی بہاریں ہیں، سبحان اللہ، اس کے خاص معمولات ہیں، اور فضا میں ہر وقت ایک خاص مہک رچی ہوئی ہے، بے شک، ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے۔ سبحان نیکیوں کا موسم بہار اسے کہا گیا ہے بے شک، اس ماہ مبارک کو۔ سبحان اللہ، اور کیسا ماہ مبارک عظیم الشان ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرما کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سبحان ہیں اللہ، بے شک، اور آنے والے ماہ مبارک کی اہمیت بتا رہے ہیں، بے شک، اس کے فضائل بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، اس میں جن اعمال کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ آپ نے ارشاد فرمائے، جی، اس میں جن نصیحتوں پہ عمل کیا جانا چاہیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اور ان کے پھر توسط سے ہمیں بھی ساری امت کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں اہم جو تھیں ارشاد فرما دی، مکمل رہنمائی فرما، مکمل رہنمائی فرما دی۔ سبحان اللہ، تو اگر ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں جی، تو یہ ماہ مبارک ہر حوالے سے ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ بے شک، یہ لمحات، یہ گھڑیاں جو گزر رہی ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، جی، اور اس والے سے ایک بڑی اہم بات میں یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو آدمی مزدور ہے، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، جی، اپنا کام کر رہا ہے، محنت مزدوری والا یا جی، اس طرح کا کوئی، اس کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹا پڑ بھی جائے، جی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جی، اس کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ ہو رہا ہے، اور کپڑے اس کے پہلے سے ہی میلے ہیں۔ صحیح، یہ ماہ مبارک جو ہے، ماہ رمضان المبارک، یہ اختتامی لمحات، آخری اس کے دن اور راتیں چل رہی ہیں، اور یہ مبارک جو عشرہ ہے جس کی ہر طاق رات اپنی جگہ پر فضیلت سبحان رکھتی اللہ، ہے، سبحان اللہ، اور انہی ہی میں سے ایک رات، اور خصوصاً جس کے بارے میں اکثر علماء اور اولیاء عظام جو ہیں ان کا یہ تجربہ ہے اور ان کا یہ فرمانا ہے جی، کہ یہ جو شب آ رہی ہے 27ویں شب، یہ شب قدر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جی، تو الغرض ان میں سے کوئی بھی ہو جی، کہ ساری جو طاق راتیں ہیں اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، بالکل انتہائی فضیلت کی حامل ہیں۔ تو عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنے دامن کو صاف کر لیا، جی، اپنے کپڑے ہم نے اگر تمثیلی انداز میں ہم جی، سمجھنا جی، چاہیں تو اپنے کپڑے ہم نے صاف کر لیے، اچھے بالکل طریقے سے دھو لیے، اجلے کر لیے، سبحان اللہ، من کا جو دامن ہے وہ اجلا کر لیا۔ بالکل صحیح، اب جس طرح ایک عام آدمی، نفیس الطبع آدمی جو ہے وہ اجلا لباس زیب تن کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، جی، تو پھر اس کو اس کی فکر ہوتی ہے ہاں، اس کو چھینٹوں سے بچائے، بالکل صحیح، اس کو گندگی سے بچائے، اس کو میل کچیل سے بچائے۔ ہوں، تو یہ کتنی نادانی کی بات ہوگی کہ ہم یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ہم نے اپنا من دھونے میں لگا دیا، بالکل ٹھیک، من کو صاف کیا، من کو اجلا کیا، اور جو ہی یہ ماہ مبارک ہم سے الوداع ہو جائے، جی، جو ہی ماہ مبارک ہم سے یہ رخصت ہو جائے تو ہم اپنے اس اجلے لباس کی، من کا جو اجلا دامن ہے جی، اس کی فکر ہی نہ کریں، اس پر جون سا مرضی چھینٹا پڑ رہا ہے، صحیح، جس طرح کا مرضی اس پر میل کچیل جمع ہو رہا ہے، اس کو داغدار کر اس کو داغدار کرنے کے حوالے سے ہم اس کی فکر ہی نہ کریں کہ اس کو داغداری سے بچانا کیسے ہے۔ بے شک، جس طرح ایک عام نفیس الطبع آدمی اپنے لباس کو حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ وہ اجلا ہی رہے، بے شک، تو ہمارا دامن بھی اللہ رب العزت نے اجلا کر دیا سبحان ہے اس اللہ، ماہ مبارک کی برکات کا صدقہ۔ بے شک، تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، یہ الوداعی جو یہ دن ہیں ان میں یہ اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ماہ مبارک کے اختتام کے ساتھ، اس کے گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے جی، کہ اب ہمارا جو من کا دامن اجلا ہو چکا ہے، ہمیں اس کو داغدار نہیں ہونے دینا، سبحان اللہ، ہمیں اس کا تحفظ بے کرنا شک، ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جی، بالکل، یہ وہ ماہ مبارک ہے سبحان اللہ، جس اور کی آج کی شب بھی انہی
طاق راتوں میں شامل ہے، انہی طاق راتوں میں شامل ہے. اور ہیا حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ. یہ جو ہیا ہے یہ 27واں کلمہ بنتا ہے اس صورت میں، سورۃ القدر کے اندر. جی اور اسی سے اکثر مفسرین نے بھی اور اکثر اولیاء اعظام صاحب کشف جو ہیں سبحان اللہ. انہوں نے بھی اپنے مکاشفہ کے ذریعے جی یہ اخذ کیا ہے اور اپنے تجربے سے یہ بتایا ہے کہ عموماً شب قدر جو ہوتی ہے وہ 27ویں رات میں ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور 27 کو جمع کریں تو وہ 9 کا عدد بنتا ہے، اور 9 کے ہندسہ کے بارے میں جو علم الاعداد جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہندسہ ہے علم الاعداد کے حوالے سے. بالکل صحیح، درست فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور شب نزول قرآن اس حوالے سے کہ جو یک بارگی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا وہ اسی لیلۃ القدر کی رات میں ہوا. پھر 23 سال کم و بیش عرصہ جو ہے اس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام وقتاً فوقتاً وحی لے کر حاضر ہوتے رہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اس رات کو نسبت ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے، اور شب نزول قرآن جو اس رات ہو رہا ہے اس کا تعلق کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی کروا دیجیے. یہ بہت خوبصورت اشارے آپ نے کیے ہیں. ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا تعارف کیسے کروایا ہے. سبحان اللہ. کس چیز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا تعارف کروایا ہے. سبحان اللہ. وہ احکم الحاکمین ذات جو ہے جی وہ خود ایک چیز کی نسبت کر کے جی جس ماہ مبارک کا تعارف کروا رہی ہے، سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نسبت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماہ مبارک، ماہ رمضان جی. وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا تعارف یوں کروایا جا رہا ہے جی. کہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. پھر اس کو آگے جا کر اللہ رب العزت نے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ پھر اس پورے ماہ مبارک میں کس پوائنٹ آف ٹائم پر، وقت کے کون سے نقطے پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ. اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے. یہاں پر اس رات کا جو نام آیا ہے جی وہ لیلۃ القدر آیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر اگر سورۃ دخان کی ہم ابتدائی آیات پڑھیں تو وہ سارا پس منظر جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ آیات بھی اسی رات کے حوالے سے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سبحان اللہ. اس کو ہم نے اس مبارک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں آگے جا کر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، سبحان اللہ. کہ اس میں ہر مضبوطی والا، ہر اہم عمل جو ہے، ہر حکمت جو ہے نا، حکمت والا کام، اس کا ایک اہم ترین جو معنی ہے وہ مضبوطی ہے. ٹھیک ہے. اسی سے استحکام کا لفظ بھی ہے. بالکل صحیح. تو ہر مضبوطی والا جو کام، ہر حکمت والا جو کام ہے سبحان اللہ. وہ ہم اس رات میں ایشو کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس رات میں ہم اس کو جاری فرما ضروری دیتے امر ہیں. اس رات میں ہی اس کا اس رات میں ہوتا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ رات جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. تو جب اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا جی جو تعارف کروایا ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ کروایا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے. جی. یہ ترتیب دیکھیے نا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے تو اور کوئی ترتیب ہو ہی نہیں اور سکتی. ترکیب بہتر ہو ہی نہیں سکتی. جی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان سبحان اللہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. سبحان اللہ. پہلے رمضان کا یہ تعارف کروایا جی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جی اور پھر اس میں ہدایت اور فرقان والی واضح علامتیں موجود ہیں، سبحان اللہ. نشانیاں موجود ہیں. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب فرق ہے. کرنے والی یہ کتاب ہے. سبحان اللہ. تو پھر آگے فرمایا ہے لہٰذا جو اس مہینے کو پالے فمن شاہد منکم الشہر. بس یہ تعارف کروا کے ماہ رمضان المبارک کا تو پھر آگے حکم دیا ہے کہ تم اس ماہ مبارک کے روزے رکھو. سبحان اللہ. جس کو یہ ماہ مبارک مل جائے فلیصمہ، اسی سے روزہ جو ہے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے اندر نزول قرآن فرمایا. بے شک.
اسی نزول قرآن کی نسبت کے ساتھ ماہ رمضان کا تعارف کروایا، سبحان اللہ، اور پھر یہ تعارف کروا کے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تمہیں اس ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اس سے یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں رمضان اور قرآن کا تعلق بھی بتا دیا، ان کی باہمی نسبت کیا ہے، روزے کا تعلق بھی بتا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے کا تعلق بھی بتا دیا۔ کیونکہ اگلا سوال میرا یہی تھا کہ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی یہ واضح نص ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی ماہ محترم میں اس کو نازل فرمایا گیا ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، اور پھر آگے وضاحت کے ساتھ سورہ قدر اگر ساری پڑھی جائے تو آج کی جو شب ہے اس کی بھی عظمت و شان کا ہمیں ذکر میں پوری طرح اجاگر ہوتی ہے، سبحان اللہ، پوری طرح اجاگر ہوتی ہے۔ جی اور یہ بات بھی پھر بڑی ہی قابل توجہ ہے جی کہ ماہ رمضان کے روزے ہی کیوں فرض کیے گئے۔ ٹھیک، ایک تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا نا کہ اس مہینے میں نزول قرآن ہوا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا تم اس کے روزے رکھو۔ جی اب اس نزول قرآن کے ساتھ روزے رکھنے کا تعلق کیا ہے؟ جی اس سے ہمیں اسے پچھلی آیت پڑھنی پڑے گی، اور پھر قرآن مجید کے شروع سے کچھ ایک مقام ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں رکھو؟ جی اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، کیوں فرض کیے گئے؟ جی اس کا مقصد جو اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ اب روزے کا جو مقصد ہے، روزہ ایک ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے سبحان کا، اللہ، سبحان اللہ، روزہ ایک آلہ ہے جی کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جی اب روزے کو ماہ رمضان کے ساتھ خاص کیا، ٹھیک ہے، اور ماہ رمضان کا تعارف کروایا قرآن مجید کے ساتھ، سبحان اللہ، قرآن مجید کے نزول کے ساتھ۔ اور مقصد تقوی بنا دی۔ کون سا قرآن مجید، کون سی وہ کتاب؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحان اللہ، یہاں جو بھی کہ تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جی ھدی للناس، جی وہاں پر سارے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے، بنی نوع انسان کے لیے سبحان اللہ، یہ ہدایت ہے، بالکل ٹھیک، یعنی فی نفس سے ہی اس کی ہدایت کامل ہے، اور اس کے اندر وہ تمام رہنمائی کے تمام پہلو موجود ہیں جی کہ جو ہمیں ہدایت غور کرنا چاہے انسان کو، پوری انسانیت میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، غور کرنا چاہے، اسے ہدایت یہاں سے ملتی اسے ہدایت یہاں سے ملے گی۔ بالکل، اور واحد یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر آگے ھدی للمتقین جو فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہ کس پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اب اس سے ہدایت حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ جن میں تقوی کی خصوصیات ہوں گی، جن میں تقوی کی کیفیات ہوں گی، جی بالکل، جو تقوی حاصل کرنے کے سفر پہ گامزن ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ فی نفس ہی پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ جی اب اسے ہدایت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ وہ متقین ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ تو تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ فرمایا روزے رکھو، سبحان اللہ، روزے رکھنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو یہ رمضان کا، قرآن کا اور روزے کا باہمی تعلق، یہ باہمی تعلق ہے، اور سب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تقوی ہی ہے۔ سبحان اللہ، اور پاکستان ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور پاکستان پھر یہ اس پہ بھی ابھی جو ہے وہ آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، رمضان، قرآن اور پھر روزہ اور پھر پاکستان، ان کی کیسے خوبصورت باہمی نسبتیں ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عثمان قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی محمد عثمان قادری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے وہ نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے وہ نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے وہ نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 26 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات اور شب نزول قرآن اور شب قدر اور پھر شب پاکستان، یہ 3 نسبتیں خاص طور پر اس رمضان المبارک کے ساتھ ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو لاکھوں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے، بچوں نے، خواتین نے، بوڑھوں نے،
نوجوانوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ راستے، وہ ندیاں جو راستوں میں آتی تھیں وہ خون سے سرخ ہو گئیں، اور ہماری مسلمان بہنیں انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کیں۔ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ اس وقت کم سن بچیاں، ہماری مسلمان بیٹیاں، ہماری مسلمان بہنیں جو ہندوؤں کے ہاتھ لگیں، انہوں نے اغوا کی، یا سکھوں کے ہاتھ، اور یہ ہمارا المیہ آج وہ بوڑھی خواتین ہو چکی ہیں، وہ روتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان تھیں لیکن چونکہ قیام پاکستان کے دوران ہمیں اغوا کیا گیا اور پھر سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ مجبوراً ہمیں شادیاں کرنا پڑیں۔ جب شادی کی تو کہتی ہیں کہ ہم سے جو نسل پیدا ہوئی وہ سکھ ہے یا ہندو ہے، ہم اپنے اسلام کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتی، ہم اسلام کے شعائر کی کھلے عام پابندی بھی نہیں کر سکتی، نماز، روزہ، دیگر معاملات۔ کتنا بڑا المیہ! اور ہم اس پاکستان میں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، ہم بھی اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کیا واقعتاً ہم نے جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ پیارا وطن پاکستان حاصل کیا تھا، ہم اسی کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو فرمایا تھا کہ پاکستان کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اور فرمایا تھا کہ پاکستان کا آئین تو 1400 سال پہلے سے موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے اپنا آئین بنایا؟ کیا ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا؟ یعنی عملی طور پر ہر معاملے میں نہ صرف عبادات اور حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، تمام شعبوں میں ہم نے اسلام کو، قرآن کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنا رہبر و رہنما بنایا؟ نہیں بنایا، بلکہ اس کے برعکس ہمارے تمام معاملات چل رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنا خاص فضل، اپنی رحمت فرمائی کہ یہ پاکستان ہمیں 27ویں شب میں عطا فرمایا، جمعہ رات اور پھر جمعۃ المبارک کا دن، اور پھر یہ برکتوں کی گھڑیاں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی بابرکت گھڑیاں، لیکن نہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ جوڑا، نہ رمضان سے صحیح معنوں میں ناطہ جوڑا، نہ خود رب رحمان سے صحیح معنوں میں ناطہ جوڑا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کہ رمضان، قرآن اور پاکستان کی باہمی نسبت کیا ہے، قرآن پاک سے کیا تعلق ہے پاکستان کو، رمضان المبارک سے کیا تعلق ہے۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ الافکار علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو رمضان اور قرآن دونوں سے نسبت ہے، پہلے ہم اس پر بات کر لیں کہ پاکستان اور رمضان المبارک ان کی باہمی نسبت کیا ہے، باہمی تعلق کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اور خصوصاً نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ رمضان المبارک کے ساتھ پاکستان کو کیا نسبت تھی اور کس طرح پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری آنے والی نسلیں اس کو کیسے یاد رکھ سکتی ہیں، اس پیغام کو کیسے اپنے ذہنوں میں جگہ دے سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں مفتی صاحب، آپ نے جو بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی امور ہیں جی اس کائنات میں، ان میں کوئی چیز بھی اتفاقی نہیں ہے، بالکل صحیح، ہر چیز اپنی جگہ پر انتہائی حسن انتظام کے ساتھ سبحان اللہ، جڑی ہوئی ہے، جی موجود ہے، بالکل ٹھیک، اور اس میں کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، ذرہ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس خطہ ارضی پر ایک پاک وطن عطا فرمایا، ملک پاک پاکستان عطا فرمایا، سبحان اللہ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب کس موقع کا کیا، سبحان اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ بے شک، اس مہینے کا انتخاب کیا جو کہ تمام مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، اس مہینے کا انتخاب کیا جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، اس مہینے کا انتخاب کیا کہ جو کہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اس مہینے کا انتخاب کیا جو کہ تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور شب،
اور اس مہینے کا انتخاب کیا جی جو مہینہ حصول تقوی کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. پھر اس مہینے میں کون سی شب کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا؟ سبحان اللہ. 27ویں شب کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کا انتخاب بے شک، فرمایا. بے شک. لیلہ مبارکہ کا سبحان اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا. کتنی نسبتیں ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جی وہ رات جو ہے وہ جمعے کی رات تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم وہ جو موقع سید الایام ہے. سید الایام 1947 کا ہم وہ موقع دیکھیں جی تو وہ جمعے کی رات تھی، اور جمعۃ الوداع، اللہ ماہ رمضان المبارک کا سبحان اللہ. آخری جمعہ سبحان اللہ. جمعۃ الوداع ہے. اس کی وہ رات ہے. مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ، سبحان اللہ. افضل مہینہ، سبحان اللہ. جو اس میں جس کتاب کے نزول کے ساتھ اس مہینے کا تعارف کروایا گیا ہے، سبحان اللہ. وہ تمام آسمانی ہدایت کے جتنے بھی صحیفے اترے ہیں، اور کتابیں اتری ہیں، ان کی سب کی سردار کتاب ہے. سبحان اللہ. جس امت پر اتری ہے سبحان اللہ. سب امتوں سے افضل امت ہے. سبحان اللہ. اور جس رات میں جمعہ جو ہے سید الایام ہے، جی دنوں کا سردار دن ہے، سبحان اللہ. اس رات میں یعنی اس رات کی اہمیت باقی تمام اس کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو اگر ایک طرف رکھ کر جی صرف اگر اسی حدیث مبارکہ کو دیکھ لیا جائے سبحان کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کی رات مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیوں؟ جی فرمایا کہ باقی دنوں میں تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، جی جبکہ اس رات میں اس دن میں جو درود پڑھا گیا ہے اسے میں خود سماعت فرماتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے اہل بڑھ کر محبت کا درود پاک میں خود سماعت کرتا ہوں. ہوں. بالکل وہ خود سبحان سماعت اللہ. فرماتے ہیں. سبحان اللہ رب العزت نے عطا کی ہے یہ قوت، بے شک. قوت سماعت. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ مبارک رات ہے، مہینہ تمام مہینوں سے افضل، سبحان اللہ. نزول قرآن کا مہینہ. سبحان اللہ. دن کون سا؟ جو تمام دنوں کا سردار ہے. اور رات کون سی؟ جو کہ سیدۃ اللیالی، سبحان اللہ. راتوں کی ملکہ ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا سبحان ہے. اللہ. ہم یہ تو اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان 14 اگست کو ملا جی شمسی اعتبار سے، اور بالکل ٹھیک ہے 14 اگست اس کا یوم آزادی ہے. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ یہ قمری حساب سے یہ 27ویں شب رمضان تھی. سبحان اللہ. یہ جمعۃ الوداع کی رات تھی. بے شک. یہ راتوں کی سردار رات تھی، ملکہ رات تھی، سبحان اور مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ تھا. سبحان تو اس موقع کا انتخاب جو اللہ رب العزت کی منشاء ازدی کے تحت ہوا ہے، یہ محض اتفاق، یہ بے محل نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے، بالکل صحیح، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. اسی رات میں ہمیں قرآن عطا ہوا ہے. سبحان اللہ. اسی رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سبحان اللہ. اسی رات میں ہمیں قرآن عطا ہوا ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے. اور انہی لفظوں کو اگر ہم مستعار لیں تو اسی رات میں نزول پاکستان ہوا ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. نزول پاکستان ہوا ہے. یہ بات بڑی ہمیں قرآن، یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کائنات میں مفتی صاحب جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جی تمام کی تمام مخلوق ہیں. بالکل ٹھیک. سوائے کلام مجید کے، سبحان اللہ، سوائے قرآن مجید کے، سبحان اللہ، یہ غیر مخلوق ہے. سبحان اللہ. واحد یہ ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے اس پوری کائنات کے اندر، کیونکہ جو کلام ہوتا ہے جی وہ صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، بے شک صفت مخلوق نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے تحقیق. اس پر جو ہے وہ بڑے مثلا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ، انہوں نے اسی مسئلے پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اسی مسئلے پر انہوں نے کوڑے کھائے، جان قربان کر دی، کوڑے کھائے، یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اور پھر دنیا پر اس بات کی حقانیت ثابت ہوئی کہ جو ان کا موقف تھا در حقیقت وہی درست اور صائب تھا. بالکل صحیح. وہ قرآن مجید کہ بعض صوفیاء نے فرمایا ہے اور بالکل درست فرمایا ہے کہ چونکہ یہ کلام مجید جو ہے اس کے اندر ایسی قوت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ اگر اس کو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ کی یہ شان ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قلب مصطفیٰ پر یہ پورا قرآن مجید اتارا ہے. انہوں نے اس کو اپنے اندر سمویا ہے اور آگے امت تک پہنچایا ہے. یعنی پاکستان کو قرآن رمضان سے تو نسبت ہے ہی، قرآن سے بھی خاص، قرآن سے یہ کیسی خاص نسبت ہے. اور یہ بھی اس کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ
یہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے جب کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کا ایک روحانی تعلق جو ہے وہ قلب مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اتنی اہمیت والی یہ اتصال کتاب ہے. ہوتا ہے تو پھر فیضان قرآن کا جو ہے وہ ہوتا ہے، پھر انکشاف ہوتا ہے، پھر اس کا نزول ہوتا ہے بندہ مومن کے دل پر. تو یہ کتاب جس رات میں ہمیں عطا ہوئی ہے اسی رات میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاکستان بھی عطا کیا ہے. یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ جو خدا داد سلطنت عطا کی گئی ہے ہم اس کا وہ جو مرز وجود میں آنے کا موقع و محل ہے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور ہم یہ آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل بنائیں. اللہ رب العزت نے تو ہمیں اس موقع پر یہ عطا فرما کے اب راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے کہ اگر تم پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو، اگر اس مملکت خدا داد کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہو تو پھر جس رات میں یہ پاکستان تمہیں ملا ہے اسی رات میں اس سے کئی سو سال پہلے جو کتاب ملی تھی، جو کتاب ہدایت تمہیں عطا کی گئی تھی، اس کتاب ہدایت کو سامنے رکھنا ہوگا. اسی کے مطابق پاکستان کو کے انتظام کو چلانا ہوگا. انہی اصولوں پر جو اصول وہ کتاب ہدایت ہمیں عطا فرما رہی ہے انہی اصولوں پر اس ملک کو، اس سلطنت کو، اس ریاست کو انہی اصولوں پر چلاؤ گے تو پھر ورنہ 75 سال ہو گئے ہیں جیسے بانی پاکستان نے فرما دیا تھا، انہوں نے فرما دیا تھا، قرآن ہے واضح کر دیا تھا. اور یہ الگ سے ایک طویل موضوع ہے کہ انہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مملکت کے لیے کوشش کرنے پر کیسے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اور بھیجا تھا یہاں پر، حالانکہ وہ زیارت سے نوازا تھا، حالانکہ وہ تو چھوڑ کے جا چکے تھے. یہاں کی جو انہوں نے سیاسی حالات دیکھے اور پھر مسلمانوں کی ہی جو ناقدری ہے وہ انہوں نے دیکھی، وہ تو چھوڑ کے جا چکے تھے. لیکن خود صاحب قرآن نے ان کو بھیجا ہے اس مملکت کے قیام کے لیے جا کر کوشش کریں. تو اب اتنے سال ہو گئے ہیں ہم بھٹک رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر، ہماری یہ اسلامی ریاست جو ہے یہ ابھی تک گامزن نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل جو اس کا جو پیچھے مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو اس کی بنیادیں ہیں ان کو ہم نے جان بوجھ کر فراموش کیے رکھا، پس پشت ڈالا ہوا ہے. بالکل صحیح. تب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اصل راستے پر گامزن ہو سکے جب تک کہ ہم قرآنی اصولوں پر اس مملکت کے انتظام و انصرام کو چلانے کی کوشش نہیں کریں گے. اور دوسری بات کہ جس ماہ مبارک میں یہ ہمیں یہ عظیم ملک ملا ہے، یہ عظیم ریاست ہمیں عطا ہوئی ہے، وہ ماہ مبارک تقویٰ کا ہے. جب ہم اس کیفیت کے ساتھ اس کو جب تک ہم چلانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے مطلوبہ مقاصد اور اہداف کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا اور ان قریب آنے والا ہے، دور نہیں ہے کہ یہ سارے مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے. یہ ایسے لوگ ہمیں میسر ہوں گے کہ جو یہ انہی اصولوں پر، انہی خطوط پر اس مملکت کو چلائیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ جو فیصلہ ہے اور تکوینی امور میں یہ جو ایک اہم ترین امر ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بے محل نہیں ہے، بے موقع نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لینا ہے اس مملکت کے ذریعے، اس ریاست کے ذریعے. تو اگر ہم نہیں ہوں گے تو وہ کوئی اور ہوں گے. بے شک چلنا اس نے انہی اصولوں پہ ہے، رہنمائی اس نے باقی اقوام دنیا کی اگر کرنی ہے تو انہی اصولوں پہ چل کے اس نے کرنی ہے اور یہ ہونا ہے. بالکل انشاءاللہ. اگر ہم کریں گے تو ہماری اس سے بھی یہ سعادت ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری جگہ پر اور لوگوں کو بھیج دے گا. بالکل صحیح. وہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر وہ اس ایک آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ اگر وہ زمین پر عدل قائم نہیں کریں گے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر اور لوگ بھیج دے گا. مستخلف الذین من قبلہم لیستخلفنہم فی الارض. بالکل زمین پر اللہ رب العزت اور لوگوں کو بھیج دے گا، ان کی جگہ پر اور لوگوں کو ریپلیس کر دے گا، پھر وہ کام کر کے دکھائیں گے. تو یہ ہونا ہے انشاءاللہ اور جلد ہونا ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ کر لیں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اس قافلہ کے جو ہیں وہ سعادت مند جو شاہ سوار ہیں وہ شمار ہوں گے. اگر ہم نہیں کریں گے، خدا نخواستہ اگر ہماری نیتوں میں فطور ہے، کھوٹ ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے ضرور لوگ لے آئے گا جو کہ اس کام کو سر انجام دینے کی پوری طرح ہو. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ہونا ہے. بالکل انشاءاللہ. جی ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ رمضان المبارک ہمیں کتنی بابرکت گھڑیوں میں عطا فرمایا. میں جو ساری گفتگو سے سمجھ سکا ہوں، شب قدر نزول قرآن کی بھی رات
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چونکہ شب جمعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی یہ خاص رات، اور پاکستان لفظ پر غور کیجئے، اگر اس کو عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے تو یہ پاکستان کا لفظی معنی بنتا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ یا پاک جگہ۔ پاک جگہ کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ مدینہ طیبہ پاکستان ہے، پاکستان مدینہ طیبہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی نہیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے نسیم رحمت کے جھونکے آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عہد مبارکہ میں، ظاہری عہد مبارکہ میں، اس جانب اپنا رخ مبارک فرمایا کرتے تھے اور توجہات سے نوازا کرتے تھے۔ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توجہات ہیں وہ پاکستان ہی کی جانب ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے، علماء اور مشائخ کی کاوشیں ہیں، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ رائگان ہی جائیں گی۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پہنچایا کہ اگر ہم اس قافلے میں شامل ہو جائیں تو ہماری سعادت ہے، ورنہ اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اور لوگ لے آئے گا جو اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی پاکستان کو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو پاکستان کی جو اصل قیام کی وجہ تھی اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب، رمضان المبارک کی یہ بابرکت پرکیف ساعتیں، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، اور آج شب قدر بھی اور 27ویں کی شب بھی، اس حوالے سے ان لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے مالک، خالق، رازق، تیری طرف سے ایک بہت عظیم الشان تحفہ ہمیں عطا ہوا تھا ماہ مبارک کی صورت میں، اب یہ ہم سے الوداع ہونے کو ہے۔ میرے مولا اس میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، میرے مولا ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر ابھی تک بھی ہم اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل نہیں کروا سکے جو بخشے ہوئے لوگوں کی ہے، تو میرے مولا ہمیں توفیق بھی عطا فرما، اور اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل فرما کہ جن کے ساتھ تو نے بخشش کا، مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اے میرے مولا آنے والی شب انتہائی اہم رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور پاکستان کے عطا کیے جانے کی رات ہے۔ اے میرے مولا یہ 1000 مہینوں سے افضل رات تیرے فرمان کے مطابق، بے شک میرے مولا اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی رحمتوں سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے میرے مولا اس کی رحمتوں اور برکتوں کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو پوری دنیا اس وقت عالمی وبا کی لپیٹ میں ہے، زد میں ہے، میرے مولا اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کو دور فرما دے، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، اس سے دنیا کو خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا آنے والے یہ چند دن جو ہیں ہمارے لیے انتہائی بابرکت فرما۔ اے میرے مولا ان کی برکتیں ہمیں لوٹنے کی، اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس ماہ مبارک میں حاصل کیے گئے تقوی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد عثمان قادری استغاثہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جی جناب عثمان قادری سے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور
جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا